نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين واللہ بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما وقال عز وجل كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنبياء وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال عز وجل كما ورد في سورة السبا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلا کسی تمہید کے اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ ہمارا اجماعی ایمان ہے اس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئے، ختم نبوت۔ شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، ظاہری ہوں، زیدی ہوں، عباضی ہوں، سب کا اجماع ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے۔ البتہ اس ختم نبوت اور رسالت کے 2 مفہوم ہیں، جن میں سے ایک کی حیثیت اور اہمیت ہے قانونی اعتبار سے، بہت اہمیت ہے۔ وہ ختم کس معنی میں ہے؟ جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، کوئی چیز پہلے تھی اب نہیں رہی۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں معلوم ہے کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اس کے کیا معنی ہے؟ پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ اب یہی 2 مفہوم ہے ختم نبوت کے۔ پہلا مفہوم وہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کی اہمیت ہے قانونی اعتبار سے۔ قانونی اعتبار سے یہ ہے کہ جو شخص اس کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ حضور کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ دجال، کذاب، کافر، ضال، مضل، اور جس نے بھی اس کی تصدیق کی وہ بھی اسی طرح کافر، دائرہ اسلام سے خارج۔ تو ختم نبوت کا یہ مفہوم جو ہے اس کی اہمیت ہے فقہی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، لہذا اسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ علماء کرام نے اس کا حق ادا کیا ہے، ختم نبوت کے اس تصور کو عام کرنے، مدلل کرنے، مبرہن کرنے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا۔ لیکن ایک دوسرا مفہوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبوت کی حضور پر تکمیل ہو گئی، رسالت کی حضور پر تکمیل ہو گئی۔ یہ ہے وہ جس میں آپ کا فضیلت کا پہلو ہے۔ اب آپ اس کو ذرا نوٹ کیجئے، محض ختم نبوت اس معنی میں کہ پہلے نبوت تھی آپ کے بعد نہیں رہی، اس میں فضیلت کا پہلو تو کوئی نہیں، بلکہ ایک بات کہی جائے گی کہ نبوت رحمت تھی، نبوت تو اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جن حضرات کو معلوم نہ ہو وہ جان لے، اسی دلیل سے آغاز کیا تھا آن جہانی غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے
کہ وہی تو رحمت ہے، رحمت خدا بندی کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے بند ہو جائے گی؟ وہی جاری ہے، اجرائے وہی، اس سے پھر اجرائے نبوت ہوتے ہوتے دعووں پر دعوے، مسیح موعود ہوں، مہدی موعود ہوں، اور آخر میں یہ کہ رسول ہوں، نبی۔ آغاز وہ تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بات ایک عام آدمی کو کیسے اپیل کرے گی کہ نبوت تو رحمت تھی، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ جن لوگوں کی علوم دینیہ میں کوئی گراؤنڈنگ نہ ہو، بنیاد نہ ہو، وہ تو اس دلیل کے آگے جو ہے اس سے شکست کھا جائیں گے۔ ایسے ہی ایک اور دلیل اس نے پکڑی جو عوام اور جہلاء کے لیے بہت اپیلنگ تھی۔ دیکھو جی، ہمارے نبی فوت ہو کر دفن ہو گئے، زیر زمین ہے، عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، تو کیا عیسیٰ افضل ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، عیسیٰ بھی مر چکا۔ یہ جو وفات عیسیٰ کا عقیدہ گھڑا اس نے، دلیل یہ بنائی یہ تو گویا کہ وہ افضل ہو گیا، وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہوئے اور زیر زمین دفن ہو گئے۔ یہ بات بھی عام جہلاء جو عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدت محمد اور محبت محمد میں یقیناً ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہیں یہ چیزیں، چاہے وہ عالم نہ ہو، وہ مفکر نہ ہو، وہ فلسفی نہ ہو، لیکن یہ باتیں تو ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ فتنہ پھیلا، اور زیادہ تر انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں پھیلا، کیونکہ ان کی بنیادی دینی تعلیم کی اساس تھی ہی نہیں۔ انہوں نے تو انگریزی مدرسوں میں، اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کی، تو ظاہر بات ہے جو ادلہ ہے قرآن کا اور حدیث کے اور سنت کے جو دلائل ہیں وہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ لہذا ان دو باتوں کی وجہ سے وہ غلام احمد قادیانی کے معتقد ہوتے چلے گئے، اور یہ فتنہ پھیلا اور آج تک پھیل رہا ہے۔ اگرچہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا، قانوناً کیا گیا، فتنہ ختم نہیں ہوا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے، اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے معاشرے۔ تو بہرحال ختم نبوت بڑی معنی کہ پہلے نبوت تھی اب نہیں ہے، یہ تو گویا کہ اجماعی عقیدہ بھی ہے، اس کا حق بھی علماء نے ادا کیا ہے، اور اس کی حیثیت قانونی ہے۔ لیکن ختم نبوت اور رسالت بڑی معنی کہ نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی ہیں، اس پر توجہ نہیں دی علماء نے، اس کی اہمیت کو واضح نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس کی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اب میں پہلے آپ کو دو احادیث سنا دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ثوبان سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے دجال کذاب اٹھیں گے جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، بائی مانا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہے وہ پہلا مفہوم ختم نبوت، مفہوم لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، لا تقوم الساعۃ حتی یخرج 30 دجالون کانہم یزعمون انہ رسول اللہ۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں جو دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ رسالت کا دعویٰ تو شروع ہو گیا تھا حضور کے زمانے میں، مسیلمہ کذاب، اور ایک خاتون بھی نکل آئی تھی میدان میں، 6-7 تو اسی وقت آ گئے تھے جن کے خلاف جنگ کی ہے۔ ان میں سب سے بڑا مسیلمہ تھا، اور مسیلمہ بڑے طاقتور قبیلے کا آدمی تھا، اور اس کو شکست دینے کے لیے بہت بڑی قربانیاں صحابہ کرام کو، بڑی تعداد میں شہادت جو ہے جہاں اس کا نوش کیا ہے صحابہ کرام نے، تب وہ فتنہ ختم ہوا۔ پھر ہمارے قریب کے دور میں بہاء اللہ نے ایران میں دعویٰ کیا، اور یہ غلام احمد قادیانی نے ہندوستان میں دعویٰ کیا۔ بہرحال پوری تاریخ کے اندر شمار کریں گے تو وہ 30 دجال جو ہیں، جن میں سے آخری دجال کون ہوگا
وہ دجال ہوگا، المسیح الدجال، جو دعویٰ کرے گا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور یہودیوں کو لیڈ کرے گا، ان کی قیادت کرے گا، جو آخری تصادم آنے والا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، اور وہ تصادم دور نہیں ہے۔ اس دجال کو پھر قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام، جب خود مسیح ابن مریم اتریں گے دوبارہ، اور پھر اس کو قتل کریں گے اور یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ دو حدیثیں تو ہیں اسی معنی میں کہ نبوت مجھ پر ختم، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہ سند کے اعتبار سے سب سے اونچی حدیث ہو گئی، متفق علیہ، اس سے اونچا تو کوئی درجہ سند کا ہے ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ، میری اور انبیاء کی مثال ایک محل کی ہے جس کی نہایت عمدہ نہایت حسین تعمیر کی گئی، وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبْنَةٍ، لیکن ایک جگہ پر کوئی خلا چھوڑ دیا گیا، فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، اس محل کا چکر لگاتے تھے، سیاح آتے تھے، دیکھنے والے آتے تھے، اور دیکھ کر بہت عظیم محل ہے، کیا کہنے اس کے، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ إِلَّا مَوْعِظَةَ تِلْكَ الْمُنَابِرَةِ، سوائے کہتے یہ رکھنا پتہ نہیں کیوں ہے، یہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو فرمایا فَكُنْتُ أَنَا صَدَدْتُ مُوَاضِعَ لَبْنَةٍ خُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ وَخُتِمَ بِهِ الرُّسُلُ، میں ہوں وہ اس خلا کو پر کرنے والا جس نے آ کر محل کو مکمل کر دیا۔ یہاں ہے تکمیل نبوت، تکمیل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہے اصل فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، علماء کرام کی توجہ رہی پہلے مفہوم پر، لہذا آپ نے 100 مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی جو میں نے پہلے نمبر پر تلاوت کی ہے۔ جب بھی تقریر ہوتی ہے سیرت پر، تقریر ہوتی ہے ختم نبوت پر، تو سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے بیٹے کے والد نہیں ہے، اللہ نے حضور کو بیٹیاں تو دی، بیٹا نہیں دیا، جو دیے بھی تو لے لیے۔ تو اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جو محمد کا بیٹا ہو، وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، اللہ کے رسول اور نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس میں چونکہ دلیل تھی کہ وہ جو ایک معاشرتی مسئلہ تھا کہ اگر کسی شخص کا منہ بولا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے، اب اگر وہ منہ بولا بیٹا فوت ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے، تو کیا وہ شخص باپ جو ہے وہ اس لڑکی سے، اس عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ عرب میں کیا تھا، منہ بولا بیٹا بھی بالکل سلمی بیٹے کی مانند ہے، اب وہ تو بہو ہے تمہاری، تمہارے بیٹے کی بیوی رہی ہے، کیسے تم شادی کر سکتے ہو اس سے؟ یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کو معلوم ہے زید ابن حارثہ حضور کے غلام تھے، حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا، تو لوگ انہیں کہتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آیت اتر گئی، یہ منہ بولا بیٹا اسلام میں قتل، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کا نام ان کے باپوں کے ساتھ نام کے ساتھ لو۔ چنانچہ زید ابن محمد سے زید ابن حارثہ رہ گئے، اب انہیں پھر دوبارہ زید ابن حارثہ۔ حضور نے ان سے شادی کروا دی تھی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کی، ان میں نباہ نہیں ہو سکا، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ کیا تھی، وہ جو عرب کی نفسیات تھی، حضرت زینب اونچے خاندان، قریش کے اونچے گھرانے کی خاتون، اب یہ وہ ہیں زید ابن حارثہ جن پر داغ لگ چکا ہے غلامی کا، تو وہ ذہناً کو تسلیم نہیں کر سکی۔ وہ شوہر کی جو حیثیت ہونی چاہیے، الرجال قوامون علی النساء، وہ جو ایک نفسیاتی کیفیت تھی وہ حضرت زینب قبول نہیں کر سکی، لہذا ان کے اندر صحیح نباہ نہیں ہوا۔ اب انہوں نے کہا میں طلاق دیتا ہوں،
حضور روکتے رہے، امسک علیک زوجک، نہیں دیکھو زید طلاق مت دو، اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت زینب کو رکھو، آباد رکھو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت زینب کی شادی ان کے رشتہ داروں کی رائے کے خلاف حضور نے کروائی تھی حضرت زید سے۔ اب یہ کہ وہ مطلقہ بھی ہو جائے تو یہ تو صدمہ در صدمہ ہو جائے گا۔ تو حضور کا گمان یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو ہی گیا تو زینب کی دلجوئی کے لیے پھر میں خود ان سے نکاح کروں گا۔ لیکن یہ کہ عرب کے رواج کے مطابق تو یہ کہ اوئے اوئے ہو جائے گی، بہت لوگوں کے اندر شور بچ جائے گا، محمد نے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ اس لیے یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ محمد آخری نبی ہے، تمہاری اس معاشرتی غلطی کی اصلاح اگر یہ نہیں کرے گے تو پھر کون کرے گا؟ اس معنی میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد زید کے باپ نہیں ہے، لہذا ان کی بیوی ان کی بہو نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک تمہارے ہاں خیال پھیلا ہوا ہے اس کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا، زوجناکہا، قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ ہم نے آپ کے زوجیت میں دے دیا ہے زینب کو۔ اس لیے حضرت زینب جو ہے، جو دوسری ازواج مطہرات ہیں، ان پر فخر کیا کرتی تھی، آپ لوگوں کا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے، اللہ نے نکاح پڑھایا میرا۔ اس وجہ سے کہا وہ تو خاتم النبیین ہے، اب تکمیل کرنی ہے شریعت کی ان پر، اگر یہ رکھنا رہ گیا تو تکمیل نہیں ہو سکے گی، کسی اور کی حیثیت یہ نہیں ہوگی کہ وہ اس چیز کے اندر تبدیلی کر سکے۔ یہ ہے پورا پس منظر۔ اب آپ نے اس میں دیکھا کہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے مجھے اس کا پس منظر آپ کو سمجھانا پڑا، اور اس کا پورا جو ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہ کام جو ہے عام آدمی کے بس کا روک تو نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ہے کہ اس آیت کو جو ہم پیش کرتے ہیں اور زیادہ تر علماء اسی پر انحصار کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے پروپیگنڈے کی تردید کے لیے یہ کافی نہیں ہوئی۔ ان کے پروپیگنڈے کے لیے اصل تردید کیا ہے؟ محمد پر نبوت ختم ہی نہیں ہوئی ہے، کامل ہوئی ہے، رسالت ختم ہی نہیں ہوئی ہے، کامل ہوئی ہے۔ ایک دیوار چلی آ رہی ہے، فصیل چلی آ رہی ہے، اونچائی وہی ہے، وہی اونچائی ہے، ایک جگہ آ کے فصیل ختم ہو گئی تو کون سی فضیلت ہوئی اس میں؟ ہاں، ایک شے اونچی ہوتی گئی، اونچی ہوتی گئی، اونچی ہوتی گئی، اپنے عروج کو پہنچی، کلائمیکس کو پہنچی، اب ختم ہوئی۔ یہ ہے فضیلت۔ اس فضیلت کا ادراک اگر ہو جائے اور ختم نبوت اور ختم رسالت کے جو مظاہر ہیں اگر ان کا ادراک ہو جائے تو جڑ کٹ جاتی ہے پھر کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر سکے اور اس پر لوگوں کو کسی درجے میں گمراہ کر سکے۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ قرآن مجید میں 3 جگہ پر آیا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی ہے، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں۔ جو بڑا حصہ آیت کا وہ ایک مرتبہ ایک ہی ہے، ایک حرف کا بھی فرق نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کے اندر در حقیقت نبوت کی تکمیل اور رسالت کی تکمیل کا ذکر ہے۔ لیکن پہلے آپ ایک بات سمجھ لیجئے، یہ نبوت اور رسالت ہم معنی لفظ ہیں یا ان میں فرق ہے؟ بہرحال 2 اصطلاحات ہیں تو فرق تو ہوگا۔ کسی زبان کے کوئی سے 2 الفاظ بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، ہم کہہ دیتے ہیں مترادف ہے، کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوتا ہے۔ نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک علمی موضوع ہے، میں چھیڑ نہیں رہا اس وقت، لیکن جو اس کی بات متفق علیہ ہے، سب مانتے ہیں، وہ یہ ہے نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا، روایات ہیں، انبیاء تو 1.25 لاکھ آئے ہیں، رسول 313 ہیں۔ رسالت خاص، نبوت عام۔ ہر رسول لازماً نبی، ہر نبی لازماً رسول نہیں، یہ متفق علیہ ہے۔ اس میں علماء کرام کا کنسنسس ہے، اجماع ہے۔ لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
آپ نے دیکھا بار بار قرآن میں جو آتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا النبی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. یا ایھا الرسول بھی آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نبی بھی ہے رسول بھی ہے. ایک ایسا شخص جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس میں کیا ریلیشن شپ ہے اس کی شخصیت میں؟ نبوت کا مفہوم کیا ہے، رسالت کا مفہوم کیا ہے؟ اب دیکھیے میں ایک فگر بنا رہا ہوں اپنے دو ہاتھوں سے، یہ دو ہاتھ میں نے ان کے بیک جو جوڑ دیے ہیں. نبوت کا رخ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے لینا یہ نبوت ہے. رسالت خلق کی طرف ہے، خلق کو پہنچانا یہ رسالت ہے. اللہ سے لینا وہی ہدایت اللہ کی طرف سے آئی نا، ریسیو کی. وہ اینٹینا کہہ لیجئے وہ ریسیو کر رہا ہے، اور پھر اس کو آپ کو مانے بوسٹرز لگے ہوتے کتنے ٹی وی کے، اس میں کیا ہے کہ کسی پچھلے اسٹیشن سے وہ لے رہا ہے اور آگے جو ہے اس کی پوٹینسی کو بڑھا کر آگے پھر بھیج رہا ہے. تو یہ نبی ہے اور یہ رسول ہے. تو اب آپ سمجھئے کہ 5 چیزیں ہیں جن میں سے 2 سے نبوت کی تکمیل ظاہر ہوتی ہے اور 3 سے رسالت کی تکمیل ظاہر ہوتی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دے کر. محمد کو اللہ سے ملی 2 چیزیں، الہدا اور دین حق، ہدایت کاملہ اور ایک مکمل نظام زندگی. تو نبوت کا پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے آپ کو ملی الہدا اور دین حق. اچھا اس میں بعض لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں، قرآن ہی تو دین حق ہے. نہیں، سمجھ لیں میری بات. قرآن پر جب تک سنت رسول کا اضافہ نہیں ہوگا دین نہیں بنے گا. سادہ ترین مثال ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کیا سنت کے بغیر نماز قائم ہو سکتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا نمازیں 5 ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں، کہیں ظہر کا ذکر نہیں ہے، کہیں مغرب کا ذکر نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فجر کا لفظ آ گیا ہے، عصر کا لفظ آ گیا، لیکن وہ نماز کے لیے تو نہیں آیا ہے، وہ تو وقت کے لیے آیا ہے. والعصر والفجر. پھر یہ 2 رکعتیں ہیں فجر کی اور مغرب کی 3 ہے، کون بتائے گا؟ یہ تو سنت ہے جس نے نماز کا نظام بنا دیا ہے محض قرآن سے. یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے، بہت بڑے فتنوں میں سے. جتنا بڑا فتنہ یہ نبوت کا اجراء ہے، نبوت کا دعویٰ ہے غلام احمد قادیانی کا، اور ختم نبوت کے قلعے کے اندر جو نقب لگی ہے اس سے، جتنا بڑا فتنہ یہ ہے اتنا ہی بڑا بلکہ اس سے زیادہ خطرناک فتنہ جو ہے وہ انکار سنت اور انکار حدیث کا ہے. پہلا فتنہ جو ہے وہ اکثر لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، انکار حدیث اور انکار سنت کا فتنہ سمجھ میں نہیں آتا. بڑی لچھے دار باتیں غلام احمد پرویز کی، اس کا نام بھی غلام احمد بدبخت کا، وہ غلام احمد قادیانی، یہ غلام احمد جو ہے پرویز، اور جس بڑے پیمانے پر اس نے فتنے کو پھیلایا. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کوئی اکیلا نہیں ہے. وہ مولانا اسلم جہراج پوری ہو، مولانا عبداللہ چکرالوی ہو، خود سر سید احمد خان مرحوم ہو، ان سب نے اس فتنہ انکار حدیث اور فتنہ انکار سنت کو ہوا دی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الہدا، محض الہدا پر نظام نہیں بن سکتا جب تک کہ سنت ایڈ نہ کی جائے. اس حوالے سے آپ سمجھیے کہ الہدا ہدایت. اب غور کیجئے، یہ حضور سے پہلے جو 1.25 لاکھ انبیاء آئے ان کے پاس ہدایت نہیں تھی؟ سوچئے، اگر نہیں تھی تو پھر نبی کیسے ہوئے؟ قرآن سے گواہی دے رہا ہوں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. ہم ہی نے تورات نازل کی تھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے 7ویں رکوع کی پہلی. ہم نے ہی تورات نازل کی تھی
اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ آگے چل کر فرماتے انجیل فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ تو نبیوں کے ذریعے ہدایت تو آتی رہی، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہدایت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے مقام کمال کو پہنچی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات کو سمجھیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے انسانی نوع انسانی کے ذہنی ارتقاء کے ساتھ۔ جیسے جیسے ذہنی ارتقاء بڑھا ہے، ہدایت کا درجہ بھی بڑا ہوتا چلا گیا۔ اب آپ سوچئے اگر پہلے دن قرآن دے دیا جاتا تو اسے سمجھتا کون؟ پرائمری کا آپ کا بچہ ہے، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر لا کے رکھ دیجئے اس کے لیے، اسے ٹیوشن دے دے گی، پڑھائے گا کیا؟ اس کو پڑھائے گا تو وہی جو پرائمری کا بچہ پڑھ سکتا ہے۔ لہذا جیسے 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 انسان کے شعور کی ترقی ہوئی، ذہنی ترقی ہوئی، فکری ترقی ہوئی، فلسفیانہ ارتقاء ہوا، ہدایت خداوندی بھی بڑھتی چلی گئی، تاں کہ آج سے 1400 برس پہلے نوع انسانی بحثیت مجموعی شعوری اور فکری طور پر مالک ہو گئی۔ اب الہدا، اب ہدن نہیں، الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس دے دی گئی۔ اس فرق کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ فضیلت محمدی تو سامنے نہیں آئے گی۔ اس میں بلکہ ایک لطیف انداز میں بات کہا کرتا ہوں میں، تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ اگر اللہ ذمہ لیتا تو کیا تورات میں تحریف ممکن تھی؟ انجیل کا ذمہ نہیں لیا۔ اگر اللہ ضمانت دیتا انجیل کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی تو کون بھائی باپ تھا جو کر سکتا تھا؟ یہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر برا نہ مانے، اگر اللہ نے قرآن کی ضمانت نہ دی ہوتی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پہلا ٹکڑا تورات کو بھی اپلائی کرے گا، انجیل کو بھی اپلائی کرے گا۔ تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے کی۔ انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے کی۔ انا لہ لحافظون ان کے لیے نہیں آیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں ایک لطیف انداز میں کہ تورات اور انجیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیا آپ نے۔ قرآن بھی تیری کتاب، اس کو تو حفاظت دی، ہم تیری کتابیں ہمیں حفاظت نہیں دی، کیوں؟ کیوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی ابھی تو انسان ذہنی ارتقاء کے مراحل سے گزر رہا تھا، یہ انٹرم پیریڈ کی ہدایات تھی جو دی گئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تورات کے لیے سب سے بڑا لفظ کیا ہے؟ 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ۔ ابھی انسان اتنا بالغ نہیں تھا کہ حکمت کو سمجھ سکے، احکام دے دیے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ تو آپ چھوٹے بچے کو بھی دے سکتے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہاں یہ کیوں کرو اور یہ کیوں نہ کرو، یہ تو چھوٹے بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا قرآن مجید میں وہ ہدایت ارتقاء کرتی ہوئی درجہ بدرجہ، صحف ابراہیم سے ہوتی ہوئی، پھر تورات سے ہوتی ہوئی، پھر زبور سے ہوتی ہوئی، پھر انجیل سے ہوتی ہوئی، وہ آ کر قرآن میں کامل ہو گئی۔ یہ ہدایت کاملہ جو ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا مظہر اول۔ ایک قادیانی نوجوان سے بھی میری یہ بات ہوئی تھی، ذرا وہ جیسے اب قادیانی بھی بہت سے ایسے ہیں جو نسلی قادیانی ہے، کوئی بہت زیادہ جھگڑالو قسم کے لوگ نہیں ہوتے، جیسے ہم لوگ بھی اکثر جو نسلی مسلمان ہیں، اب ان میں سے کسی کا پردادا دادا جو ہے وہ قادیانی ہو گیا، وہ چلا آ رہا ہے اپنے خاندان کے اندر۔ تو وہ شخص میں نے دیکھا کہ کوئی جھگڑالو قسم کا نہیں، میں نے اس سے ایک بات کی، میں نے کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ چلو ہاں کامل ہو گئی۔ نمبر 2 یہ بتاؤ کیا قرآن محفوظ ہے یا اس میں تحریف ہو گئی؟ نہیں تحریف نہیں ہوئی، محفوظ ہے۔ میں نے کہا پھر بتاؤ وحی کے آنے کی دلیل کیا ہے؟ پھر اور وہی ہدایت کے لیے آتی تھی، ہدایت کامل ہو چکی، اور وہ کامل ہدایت ضائع نہیں ہوئی۔ اگر تحریف ہو جاتی تو ضائع ہو گئی، تو پھر نئے نبی کی ضرورت تھی۔
اگر یہ دونوں باتیں مان لو کہ قرآن پر ہدایت کامل ہو گئی اور ہدایت وہ محفوظ ہے، تو پھر وحی کے اجرا کی دلیل کیا ہے؟ یہ جہاں سے بات غلام احمد جہانی نے شروع کی تھی، میں نے اس کا توڑ کیا ہے کہ وحی کی ضرورت کیا ہے؟ وحی موجود ہے تمہارے پاس، کامل وحی موجود ہے. اب اس گلاس کو لبالب بھر دیجئے، پھر مزید پانی ڈال سکتے اس میں. وہ ہدایت کامل ہو چکی قرآن کے اندر، وہ موجود ہے، محفوظ ہے. لہذا کسی وحی کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے کہ وحی جاری رہنی چاہیے. یہاں میں آپ کو ایک بات اور سنا دوں، وہ حضرت مسیح کی ہے. یہ آخری نبی ہے حضور سے پہلے. اس سے پہلے تو یہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا 1400 برس تو ایسے گزرے بنی اسرائیل کی تاریخ میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. چنانچہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی. داؤد کون تھے؟ نبی تھے، بادشاہ تھے. سلیمان کون تھے؟ نبی تھے، بادشاہ تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی نبی ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد آخری جو ہے، یہ جو سلسلہ 1400 برس کا ہے نا، زنجیر انبیاء کی، انبیاء بنی اسرائیل ان کو ہم کہتے ہیں، یہ سلسلہ شروع ہوا 2 نبیوں سے، 2 رسولوں سے. موسیٰ بھی تھے، ہارون بھی تھے علیہم الصلوۃ والسلام. 2 تھے کہ نہیں؟ ہم عصر. ختم بھی ہوا 2 پر، عیسیٰ بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، جیزس اینڈ جان دونوں تھے. لیکن یہاں آ کے ختم ہو گیا. حضرت مسیح نے اپنے حواریین سے جو الوداعی باتیں کی تھی، ان میں یہ بھی ہے، آج بھی ہے، موجود ہے، پڑھ لیجئے بائبل کے اندر. مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھیں، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، سمجھ نہیں پاؤ گے. جب وہ فارقلیت آئے گا، پیرکلیت، یہ ان کا لفظ ہے، اس کو بدلتے رہے وہ، اس کے اصل معنی محمد ہی ہے. وہ آئے گا، وہ سب کچھ بتائے گا. تو گویا کہ 600 برس جو ہیں وہ اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے اور حضور کے درمیان 600 برس ہے. اس دور میں انسان کے فکر نے چھلانگیں لگائیں. تمام فلسفے ان 600 سالوں میں پیدا ہوئے. 600 BC سے لے کر 600 AD، یہ 1200 برس. سارے مذہب اس میں پیدا ہوئے، سارے فلسفے اس میں پیدا ہوئے. ارسطو ان میں آیا، افلاطون ان میں آیا، ایرسٹوٹل ان میں آیا، کنفیوشس ان میں آیا، گوتم بدھ ان میں آیا، جین ان میں آئے، مہاویر ان میں آئے، سب اسی میں. گویا کہ جب نوع انسانی فکری اعتبار سے بالغ ہو گئی اور اس کے فکر نے چھلانگیں لگانی شروع کی، اس کا فلسفہ، کنفیوشس کا فلسفہ، سقراط کا فلسفہ، افلاطون کا فلسفہ، ارسطوٹل کا فلسفہ، گوتم بدھ کا فلسفہ، مہاویر کا فلسفہ وغیرہ وغیرہ. اب اللہ نے اس فکر کامل کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا. یہ ہے تکمیل نبوت کا مظہر اول. مظہر دوم کیا ہے؟ دین حق. اور ان دونوں کی تکمیل قرآن مجید میں آتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اتمام اور اکمال، یہی تو موضوع ہے میرا. اتمام، تمام کر دینا، پورا کر دینا. اکمال، تکمیل. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے معاملہ ذہنی ارتقاء کا جو میں نے بحث کی ہے، ایک معاملہ ہے نظام کا ارتقاء. آپ کو معلوم ہے کئی ہزار برس پہلے ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے نا. کوئی نظام تھا. ہر شخص کا معاملہ یہ تھا، اپنے غار کا مالک ہے، وہی بادشاہ ہے. لیکن غاروں سے نکل کر پھر انسان آگے بڑھا تمدن کی طرف. تو قبیلے کا نظام وجود میں آیا. قبیلہ ہے، اس کا ایک سردار ہے، سردار کی بات ماننی پڑے گی. اب ایک نظام ہو گیا. فرض کیجئے کہ کسی قبیلے کے کسی شخص کو
قبیلے کی کوئی ریت یا رسم پسند نہیں ہے، اسے کہا جائے نہیں، یہ ہماری قبائلی رسم ہے تو ماننی پڑے گی، کرنی پڑے گی۔ جیسے نظام آیا ویسے جبر آیا، مجبوری آئی، اب آپ کو ماننا پڑے گا، یہ قبیلے کا سردار ہے، اس کی بات ماننی ہوگی۔ یہ پریمیٹو ترین شکل ہے انسانی تمدن کی۔ آگے بڑھے، اب 2-4 قبیلے ایک شہر میں آ کے آباد ہو گئے، اس کا نام ہے سٹی اسٹیٹ، شہری ریاست۔ اب ظاہر بات ہے ہر قبیلے کے تو اپنے رسوم ہیں، رواج ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، لیکن یہ کہ ان کے درمیان انٹریکشن کیسے ہوگا، کیا اصول ہوں گے اس کے، یہاں سے دستور کا آغاز ہوا۔ دستور بنانا پڑے گا، یہ 5 قبیلوں کے سردار جو ہیں بیٹھیں گے، طے کریں گے، اکثریت سے معاملہ کریں گے، کوئی نہ کوئی دستور بنے گا نا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب ایک دلچسپ بات سنیے، حضور کے زمانے میں مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، تمدنی اعتبار سے بیکورڈ تھا، وہاں صرف قریش رہ سکتے تھے، یا قریش کا غلام یا قریش کا حلیف۔ باہر سے کوئی شخص آیا ہے، وہ مکے میں قیام کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی مکے کے سردار کا حلیف بنے گا تو رہ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جیسے آج بھی سعودی عرب میں آپ کاروبار کرتے ہیں تو کوئی سعودی وکیل ہوگا آپ کا تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اور وہ آرام سے پیسہ کھاتا ہے بیٹھ کر، کام آپ کرتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، کمائی آپ کرتے ہیں، اسے تو سعودی ہونے کی نسبت سے جو ہے دولت آ رہی ہے اس کے پاس۔ تو گویا کہ وہ کیریکٹر بنیادی جو تھا مکے کی سوسائٹی کا تحال چل رہا ہے۔ وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، مدینے میں 5 قبیلے تھے، ملٹی ٹرائبل سٹی اسٹیٹ۔ یہ ہے کہ جہاں آ کر اب کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا۔ اب ان کے ہاتھ طے تھا، اگر کوئی اوسی خزرجی کو قتل کرے گا تو 3 گنا دیت دینی پڑے گی، خون بہا 3 گنا ہوگا، اور اگر کوئی خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو اکیرا، خزرجی نے قتل کیا اوسی کو تو 100 اونٹ، اور اوسی قتل کر دے خزرجی کو تو 300 اونٹ۔ اب خون کھولتا ہوگا کہ نہیں اوسی نوجوان کا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا خون جو ہے 1/3 قیمت کا ہے خزرجی نوجوان کے خون سے، لیکن ماننا پڑے گا۔ If you want to stay in Medina, in Yathrib, this is the decision، ماننا پڑے گا۔ یہ مدینہ منورہ کی ریاست تھی۔ اس سے اگلی سٹیج کیا آئی؟ بڑی بڑی امپائرز وجود میں آ گئی، عظیم مملکتیں، شہنشاہیت۔ اب جو جبر آیا ہے، ظلم آیا ہے، کسان خون پسینہ ایک کرے گا اور آ کر جاگیردار جو ہے لانچ شیئر لے جائے گا پیداوار میں سے، اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھے گا اپنے عیش، اور کوئی بادشاہ کو بھیج دے گا، بادشاہ محل بنائے گا، اس کے اندر جو ہے مخملی سارا معاملہ ہوگا، سب ہوگا، یہ سارا عیش وہ کر رہا ہے، محنت یہ کر رہا ہے، ایکسپلائٹیشن، ورسٹ ایکسپلائٹیشن۔ اور اس اندیشے سے کہ ہو سکتا ہے کہ عوام میں بغاوت ہو جائے، وہ فوج بھی کھڑی رکھے گا سر کچلنے کے لیے، ذرا کسی نے سر اٹھایا اور اس کے سر کو بھی کر دی گئی۔ یہ ہے امپیریلزم۔ اور آپ کو معلوم ہے حضور کے زمانے میں 2 عظیم سلطنتیں سر پر موجود تھیں۔ جزیرہ نماء عرب کے سر پر جائیے، جیسے افغان کا چہرہ چھوٹا ہوتا ہے، پگڑی اس کی بہت بڑی ہوتی ہے، تو جزیرہ نماء عرب کے اوپر جو ہے ایک طرف سلطنت ایران، ایک طرف سلطنت روما، 2 عظیم سلطنتیں۔ اور عرب ممالک میں سے شام رومیوں کے قبضے میں، عراق ایرانیوں کے قبضے میں، وہاں بادشاہت کا بدترین نظام آیا۔ اب وقت آیا ہے کہ نوع انسانی کو وہ نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جس میں ظلم ختم ہو جائے، ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے، جس میں یہ کہ اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، دولت کی تقسیم منصفانہ ہو، جس میں پیدائشی طور پر کوئی نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو۔
پیدائشی طور پر تمام انسانوں کو مانا جائے کہ مساوی ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، مساوی ہے، شرف انسانیت دونوں کے اندر مشترک ہے۔ اور لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کوئی فضیلت نہیں ہے عرب کو عجمی پر، کسی عجمی کو عرب پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر۔ یہ حجۃ الوداع کے جملے تو آپ نے سنے ہوں گے، بہت مرتبہ سنے ہوں گے۔ تو ایک انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا، مکمل نظام، یہ تھی اب وقت کی سب سے بڑی ضرورت۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج وہ اجتماعی نظام اور پھیل گیا ہے، اس نے افراد کو شکنجے میں لے لیا ہے۔ آپ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ آپ نے اسکول کے حوالے کیا، یو ہیو واش یور ہینڈس۔ اب وہ اسکول بنائے گا جو کچھ بچے کو بنائے گا، اس کا ذہن بنائے گا، اور وہ حکومت کنٹرول کرے گی اس کو۔ ٹیلی ویژن کو حکومت کنٹرول کرے گا، وہ ذہن بنائے گا۔ آپ لاکھ یہ کر لیں گے کہ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ جا کر کسی دکان پر دیکھے گا، کسی پڑوسی کے گھر میں دیکھے گا۔ آپ غار میں بند تو نہیں کر سکتے نا اس کو۔ آج اجتماعی زندگی گرفت میں آ چکی ہے، شکنجے میں آ چکی ہے، نظام نے گھیراؤ کر لیا انسان کا، اور اس نظام کے اندر ظلم کون کون سے ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب۔ خواجہ سرمایہ دار، کارخانے دار، خواجہ کارخانے دار جو ہے وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے وہ سرخ شراب بنا رہا ہے جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے۔ کہاں سے آ رہی شراب؟ یہ اس کے باپ کی کمائی ہے؟ یہ مزدوروں کی کمائی ہے۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال نام، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ اور یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ لینڈ لارڈز، یہ قبیلوں کے سردار جو عیش کرتے ہیں، جن کے بچوں کی تعلیم یورپ میں ہوتی ہے، جو جا کر اپنی گرمیاں وہاں گزارتے ہیں، وہ جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، جو غریب خون پسینہ اس کا ہے، اس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے غذا نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے تعلیم نہیں ہے۔ اور یہ لینڈ لارڈ، فیوڈل لارڈز، یہ بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہیں۔ یہ نظام جو ہے، اسی لیے اقبال نے پھر اس کے بعد الفاظ کیا کہے ہیں، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ انقلاب انقلاب ہے، انقلاب، انقلاب برپا کرو، ایک منصفانہ نظام قائم کرو۔ لہذا وہ عہد جدید جس کے فاتح، آغاز کرنے والے محمد رسول اللہ ہیں، اس عہد کی سب سے بڑی ضرورت ایک نظام ہے۔ اور یہ نظام جو ہے، اس کو بنانا، متوازن نظام بنانا، معتدل نظام بنانا، منصفانہ نظام بنانا، عادلانہ نظام بنانا، عدل و قسط پر مبنی نظام بنانا، یہ انسانی ذہن کا کے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کیا توازن ہو حقوق اور فرائض کا، ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ عورت کو جوتی کی نوک بنا کر اپنی لونڈی بنا دیتے ہیں، ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ کبھی وہ کلوپٹرا بن کر اور مصر کی تقدیر خراب کرتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اگر عورت سوچے گی، نظام بنائے گی، تو وہ اپنے خیال رکھے گی، وہ اپنی نفسیات کو جانتی ہے، مرد کی نفسیات کو نہیں جانتی۔ مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، وہ عورت کی نفسیات سے واقف نہیں۔ تو عادلانہ نظام کیسے بنے گا؟ یہ وہی بنا سکتا ہے جو مرد کا بھی خالق ہے، عورت کا بھی خالق ہے۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اس کے کنبے کے مانند ہے۔ مرد جو ہے وہ بھی مخلوق کے اعتبار سے اس کے کنبے میں شامل ہے، اس کا بیٹا ہے، اور عورت بھی ہے۔ وہ نظام بنائے گا۔
اگر مزدور کے ہاتھ میں آپ چھوڑ دیں وہ اپنی بات سوچے گا، اسے سرمایہ دار کی مصلحتوں سے کیا غرض؟ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، کوہکن کے حوالے ہاتھ معاملہ آ جائے تو وہ بھی دھوکہ دے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، جو کارخانے دار ہے وہ تو اپنی سوچے گا، مزدور کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں اور وہاں چولہا جل رہا ہے یا نہیں اسے کوئی غرض نہیں، بھائی میں تو یہ ویج دے سکتا ہوں، نہیں دے جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور اگر زیادہ پریشر ہوا لو میں کارخانہ بند کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو لاک آؤٹ کیا اس نے، اس کے بعد تو اتنی دولت ہے کہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ سال بھر بھی وہ کھاتا رہے گا، اتنی دولت ہے اس کے بچے پہ فاقہ نہیں آئے گا۔ اور مزدور کو تو 2 دن مزدوری نہ ملی تو بچے کو فاقہ آ جائے گا، لہذا وہ مجبور ہے، اچھا جناب جو آپ کا حکم، مجبور ہے، اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس سے دولت کے انبار لگتے ہیں۔ اب یہ کہ کوئی بھی پروپوزیشن ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی کاروبار ہے، اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، مزدور کا کتنا حصہ، کون طے کرے گا؟ ایک نظام ہے، سیاسی نظام، اس میں کیا ہوتا ہے جو حاکم ہے وہ چاہتا ہے میرے اختیارات بڑھتے چلے جائیں۔ بھٹو نے اختیارات بڑھائے اپنے، پھر یہ زرداری صاحب نے، پھر ہمارا مشرف صاحب نے تو کیا ہی کہنے، وہ سمجھتا ہے یہ سب پاگل ہے، حیوانوں کی طرح ہے، ان میں صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، میں ہوں عقل کل، سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہوگا۔ عام انسان کہے گا سارا اختیار میرے پاس ہونا، ہیومن رائٹس جو مغرب میں تصور ہے وہ یہ ہے، میں اگر ننگا سڑک پہ پھرنا چاہوں تم کون ہو تو اعتراض کرنے والے، اٹس مائی ہیومن رائٹ۔ میں سوڈمی کا معاملہ کرتا ہوں، ہومو سیکسولیٹی کا، ہو آر یو ٹو آبجیکٹ؟ ہم دونوں نے ایگری کیا ہے، کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس۔ یہ پیچیدگیاں چلی آ رہی ہیں، بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی۔ ان کا علاج ایک دین حق، مکمل دین، اللہ کا دیا ہوا دین۔ تو جیسے جیسے تمدن کا ارتقاء ہوا، غاروں سے نکل کر قبیلہ، قبیلے سے سٹی اسٹیٹ، سٹی اسٹیٹ سے امپائرز یہ آئی ہیں، تو دین حق بھی بڑھتا رہا بڑھتا رہا۔ یہی وجہ ہے جب دین کامل ہوا ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب کہا ہے مسلمانوں تم پر ہم نے یہ لازم کیا، قائم کرو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ یہ ہم نے تمہیں نظام اس لیے نہیں دیا تلاوت کر لو اور ثواب لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر بند کیا جزان، اس کو بوسہ دیا اور رکھ دیا، آیت پڑھ لی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ثواب تو مل گیا، ایک ایک حرف کے 30 نیکیاں حضور نے فرمایا۔ گن لیجیے کتنے حروف آئے اس آیت کے اندر، کتنی نیکیاں ہو گئی، عمل تو نہیں ہوا۔ سود کی آیتیں آپ نے پڑھ لی، سود کو نکال تو نہیں سکے۔ پورا معاملہ کیا ہے؟ قائم کرو اس نظام کو۔ یہ ہے در حقیقت یہ رسالت محمدی کا معاملہ ہے، لیکن ابھی میں نبوت محمدی کی بات کر رہا ہوں۔ تکمیل نبوت، الہدا مکمل، ہدایت آتے 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 مکمل، دین نظام ہوتے 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 ساری جو سوشل ایوولوشن کا پروسیس ہے اس سے گزر کر دین حق، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ 2 مصدر ہیں نبوت کے، مطلب نبوت ہے اللہ سے لینے والی چیزیں۔ اللہ سے محمد کو کیا ملا؟ الہدا، ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت امدیہ، تا قیام قیامت یہ ہدایت ہے۔ اور نمبر 2 دین حق جو کامل ہے، جو کیا گیا محمد رسول اللہ پر۔ اب آئیے رسالت کا، رسالت کا مظہر اول کیا ہے؟ وہ اس آیت میں نہیں ہے، اس کے لیے میں نے 2 آیتیں آپ کو اور سنائی۔ رسالت کی تکمیل کا پہلا صورت کیا ہے؟ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صرف اپنی قوموں کے لیے بھیجے گئے یا اپنے علاقوں کے لیے بھیجے گئے۔
الی مدین اخاہم شعیبا الی عاد اخاہم ہودا الی ثمود اخاہم صالحا، اپنی اپنی قوم کی طرف، پوری نوع انسانی کی طرف نہیں۔ سمجھ لیں میری بات؟ لہذا قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ہر رسول کی دعوت یا قوم یا قوم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم۔ محمد کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، یہ تکمیل رسالت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہان والوں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، عربوں کے لیے، ایرانیوں کے لیے، ترکوں کے لیے، ہندیوں کے لیے، جاپانیوں کے لیے، چینیوں، سب کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ بہت ہی اسپیسیفک آیت ہے۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا اے نبی کہہ دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اور عجیب بات ہے، حضور نے ابتدائی میں، قرآن میں تو یہ آیتیں بعد میں آئی ہیں، حضور نے تو ڈے ون سے یہ بات واضح کر دی تھی۔ بالکل آغاز میں جب آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو خبردار کیجئے، آپ نے بنو ہاشم کی دعوت کا اہتمام کیا۔ بنو ہاشم پورا قبیلہ، مرد آئے ہوں گے، عورتیں نہیں، کھانا کھلایا۔ اب کھڑے ہو کر آپ نے اپنی بات کہنی چاہیے تو ہوٹنگ کی، ابو لہب نے، اوروں نے شور مچایا، سیٹیاں بجائیں، بات نہیں سنی، چلے گئے۔ چند دن کا وقفہ دے کر آپ نے پھر کیا، پھر علی کو حکم دیا رضی اللہ تعالی عنہ، علی اہتمام کرو کھانے کا، پھر بلایا، پھر سب آ گئے۔ اب جو آپ کھڑے ہوئے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ان کا، تو سن لو بھائی۔ اب آپ نے کھڑے ہو کر کہا ان الرائد لا یکذب اہل مہران، یہ خطبہ عظیم ترین خطبہ ہے۔ ہماری حدیث کی کتابوں کی حد تک، جہاں تک میرا مطالعہ، احادیث کا وہ ذخیرہ بہت وسیع ہے، ہو سکتا ہے کہیں ہو لیکن مجھے ملی نہیں ہے۔ یہ خطبہ مجھے ملا ہے نہج البلاغہ، جو اہل تشیع کی کتاب ہے، جس میں حضرت علی کے خطبات ہیں زیادہ تر، لیکن شروع میں یہ خطبہ نبوت جو ہے وہ دیا گیا، اور بہترین خطبہ ہے۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم۔ دیکھو قافلے کا رہنما کبھی قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، کبھی وہ راستے سے بھٹکائے گا؟ میں تمہارا رہنما ہوں۔ پھر عجیب بات، خدا کی قسم اگر میں بالفرض تمام نوع انسانی سے جھوٹ بول سکتا، کبھی تم سے تو کبھی نہ بولتا۔ یو آر مائی کِتھ اینڈ کن، وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تھا، بھی تمہیں تو کبھی نہ دیتا۔ اب اس تمہید کے بعد بات کی، کس قدر شاندار تمہید ہے۔ اب فرمایا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس عامۃ، میں اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں بنا کر تمہارے لیے خاص طور پر، چونکہ تم میں سے ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو بعثت عمومی، بعثت خصوصی اہل عرب کے لیے، اور عمومی وإلی الناس کافۃ، تمام انسانوں کی طرف بھی میں بھیجا گیا ہوں بالعموم۔ وہی لفظ ہے اس میں جو سورہ سبا کی آیت میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یہ پہلا مظہر ہے رسالت کی تکمیل کا۔ اور یہاں بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو آخری نبی یا رسول تھے حضور سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان 600 سال کہلاتے فترت وحی۔
ان 6 صدیوں کے دوران کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، نبوت کا وقفہ تھا۔ آخری نبوت کے اس خورشید کے طلوع ہونے سے پہلے ایک شب گزری ہے، وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ۔ یہ 600 برس کی رات اب اس نے پیٹھ دکھائی ہے، وہ جا رہی ہے، اور خورشید نبوت محمدی اور رسالت محمدی طلوع ہو گیا۔ کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ۔ حضرت عیسیٰ بھی یہ کہتے ہیں اپنی قوم سے، دیکھو میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اور اپنے حواریین سے کہتے ہیں بنی اسرائیل سے باہر تم نے اپنی دعوت و تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ یہ موجود ہے، آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے۔ صرف قرآن بھی کہتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے اندر وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ بعد میں سینٹ پال نے جو تبدیلیاں کی ہیں، حضرت عیسیٰ کا دین ختم کر دیا اس نے۔ جیسے عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی، اور لبادہ اوڑھ کر اس نے دین محمدی میں جو تقسیم و تفریق پیدا کی ہے، ایسے ہی وہ یہودی جو ہے جب تک حضرت عیسیٰ دنیا میں تھے وہ بدترین دشمن تھا، پرسیکیوٹ کرتا تھا حضرت مسیح کو۔ حضرت مسیح اٹھا لیے گئے، اب اس نے لبادہ اوڑھا، مجھے بشارت ہوئی ہے، خواب میں ملاقات ہوئی ہے مسیح سے، اور میں نے ان کا دین قبول کر لیا۔ اور پھر وہ ایسا ہوا کہ سارے مسیحی جو ہے اس کی اکثریت وہ اس کی عقیدت مند بن گئے۔ اب اس نے تبدیلیاں کی، ایسی ایسی تبدیلیاں، توحید کو تثلیث میں بدل دیا۔ جیسے عبداللہ ابن سبا نے آ کر توحید کے اندر نقب لگائی حضرت علی خدا ہے، اس نے تو حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہا تھا، اس نے حضرت علی کو کہا خدا ہے۔ اور یہ اہل تشیع کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کو وارن کیا، باز آ جاؤ اس عقیدے سے ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، تو خدا ہے، ہماری آزمائش کر رہا ہے، کر لے آزمائش، جلا دے۔ اور حضرت علی نے جلایا ہے 40 آدمی زندہ اس عقیدے۔ توحید وہاں تثلیث میں بدل گئی۔ نمبر 2، تبلیغ کرو، رومیوں کے اندر بھی تبلیغ کرو۔ رومی تھے اس وقت اس کے حاکم، رومن امپائر، اور اس کے لیے کیا کیا؟ شریعت ساقط کر دی۔ جیسے ہمارے کاٹھیا واڑ کے علاقے میں کچھ اسماعیلی مبلغ آئے، انہوں نے کہا ہندوؤں سے تو مسلمان ہو جاؤ، بس ایک کام کرنا پڑے گا، تم 9 اوتار تو پہلے مانتے ہو، ایک اوتار علی کو مان لو، 10واں اوتار، بس تم مسلمان ہو گئے۔ تم پر نہ روزہ فرض کریں گے، نہ نماز فرض کریں گے، کچھ نہیں۔ شریعت ساقط۔ یہی کام پال نے کیا تھا، شریعت ساقط، شریعت موسوی ختم۔ لہذا حضرت مسیح کی تعلیمات کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ دی 100 کے مصنف نے صاف لکھا ہے کہ جب تک مسیح دنیا میں تھے، عیسائیوں کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے کی تھی، ایک جماعت کی تھی، وہ علیحدہ مذہب نہیں تھا۔ علیحدہ مذہب سینٹ پال نے بنایا۔ دس از پالزم ناٹ کرسچینٹی، اس کی نسبت پال کی طرف ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری رسالت جو ہے وہ بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے، یہ صرف رسالت محمدی ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے۔ اچھا، اس کا تعلق بھی ارتقاء کے ساتھ ہے۔ ایک تیسرا مادی ارتقاء بھی تو ہو رہا تھا نا، ذرائع رسل و رسائل۔ جب تک انسان پہیا جس نے ایجاد نہیں کیا تھا تو وہ گھسیٹتا تھا نا، کوئی سامان کو گھسیٹے گا اور کیا کرے گا؟ پہیا ایجاد ہو گیا، اب 2 پہیوں والا گڈھا بن گیا، اب کتنی آسانی سے اس کا روڈ آپ جو ہے کھینچ رہے ہیں۔ پہیا بہت بڑی ایجاد تھی۔ اسی طرح ہوتے 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 اب وہ دور آ گیا تھا کہ پوری نوع انسانی تک ایک پیغام پہنچایا جا سکتا تھا۔ ذرائع رسل و رسائل یہاں تک پہنچ گئے تھے، لہذا اب وہ رسالت آئی جو پوری نوع انسانی کے لیے۔ آج آپ کو معلوم ہے وہی فینومینن ہے، گلوبلائزیشن۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک گلوبل ولیج۔ فاصلے ختم،
فاصلوں کا وجود نہیں. آپ یہاں بیٹھے تقریر کر رہے ہیں, میری یہ تقریر اگر انتظام ہو تو آپ اسی وقت امریکہ میں بیٹھ کر سن سکتے تھے. آپ بش کی تقریریں یہاں سنتے رہے کہ نہیں؟ اس کا تعلق بھی ہے. ایک تھا شعور فکری فلسفیانہ شعور کا ارتقاء, اس کے لیے ہدایت اور الہدا کامل قرآن. ایک تھا تمدن کا ارتقاء, ہوتے ہوتے نظام کی ایک کیفیت, اور اس پہ نظام دین حق, معتدل نظام, سسٹم آف سوشل جسٹس given by Allah and established by محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو ذرائع رسل و رسائل کی ترقی ہوئی تو اب ایک گلوبل نبوت اور رسالت, ایک رسول کی دعوت کے اوپر پوری دنیا کو جمع کیا جا سکتا ہے. یہ پہلا مظہر ہے رسالت کی تکمیل. دوسرا مظہر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ذمے صرف تبلیغ نہیں ہے. آپ یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتے اللہ میں نے نظام پہنچا دیا ان کو. نظام قائم کر کے دکھاؤ. قائم کر کے نہیں دکھاؤ گے تو حجت قائم نہیں ہوگی. دنیا کہے گی کہ اچھی, بہت اچھی شاعری کی ہے, بڑا اچھا نظام بتایا ہے, بٹ اٹس ناٹ پریکٹیکیبل. آپ نے تو کہہ دیا. کوئی کہہ سکتا ہے, کوئی شخص, آپ یہ نہ سمجھیے میں کہہ رہا ہوں, وہ کہہ سکتا ہے یہ اچھی شاعری کی ہے, سید القوم خادمہم, قوم کا سردار خادم ہوتا ہے. ارے یہ کوئی ہونے کی بات, یہ شاعری تو ہو سکتی ہے, کوئی ہمارا عمل تو نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ہونے والی بات ہے کہ خلیفہ وقت ایک خادم کے ساتھ سفر کر رہا ہو 1000 میل کا, مدینے سے بیت المقدس, ایک اونٹ, کوئی خدم حشم نہیں, کوئی باڈی گارڈ نہیں, کچھ نہیں. اور اسی ایک اونٹ کے اوپر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے تو ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے, دو نہیں بیٹھ سکتے. ایک منزل میں عمر اوپر بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ, خادم آگے چل رہا ہے رکیل پکڑ کر, اگلی منزل میں خادم اوپر براجمان ہے اور عمر خلیفہ وقت چل رہے ہیں آگے آگے رکیل تھام کر. کوئی ہونے والی بات ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ دیز آر فیئری ٹیلز. یہ ہونے والی بات کر کے دکھاؤ. اب تو ماننا پڑے گا. ایک آیا تھا سفیر جو ایران کا, وہ مدینے میں گھومتا پھرا, کوئی محل نظر نہیں آیا اسے. پوچھا لوگوں سے اینا ملککم, تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ بتایا گیا لیس لنا ملک بل لنا امیر, ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے, ہمارا ایک امیر ہے. بھائی وہ امیر کہاں ہے آخر یہ بتاؤ. معلوم ہوا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے اور لوگوں نے بہت تلاش کیا, نہیں ملے. اب ہمارا خلیفہ جو ہے گیا خود تلاش کرنے. اب اس نے, یہ میں ایڈ کر رہا ہوں, کسی کو لیا ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, پہچاننے کے لیے. تو کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ دھوپ تیز ہو گئی تھی. حضرت عمر ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے, اپنا درہ جو ہے اپنے تکیے کے طور پر سو رہے, قیلولہ کر رہے. وہاں کھڑے ہو کر اس شخص نے کہا عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. ہمارے بادشاہ خون چوستے ہیں عوام کا, انہیں ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. انہیں باڈی گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے محلات کے اونچی اونچے فضیلے ہوتی ہیں. یہ بات کر کے دکھائی تو معلوم ہوا نا. لہذا بات کیا کہی گئی, اے محمد اس کو نافذ کرو, قائم کرو, نمونہ دکھاؤ اس کا. ورنہ ایک یوٹوپیا ہے. آپ کو معلوم ہے افلاطون نے کتاب لکھی تھی دی ریپبلک, آج سے یوں سمجھیے کہ 2500 سال پہلے. اور کتاب اتنی زوردار ہے آج تک زندہ ہے. کتابیں زندہ رہتی ہیں کہ ختم ہو جاتی نہیں, کسی میں ہوتی ہے, کوئی وزن ہوتا ہے, لیکن وہ نظام جو اس نے اس میں دیا ہے ریپبلک کا, وہ آج تک دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا. اسے یوٹوپیا کہہ دیں گے. یہ اس کی خیالی جنت تھی, وہ خیالی پلاؤ اس نے پکایا تھا, یہ ہونے والی بات نہیں تھی. یہی کہیں گے. محمد الرسول اللہ کا فرض بنا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ, اس دین حق کو پورے کے پورے نظام پر غالب کیجئے.
اور یہاں آپ سمجھ لیجئے ایک بات، تبلیغ کا کام بہت آسان ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی جھڑک دے گا، جیسے ہمارے تبلیغی بھائیوں کو مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، بسترے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں بعض لوگ، ایسا ہو جائے گا اور کیا ہوگا؟ نظام بدلنا، جان ہاتھ پر رکھ کر میدان میں آئے بغیر نظام نہیں بدل سکتے، کہیں کوئی نظام کا خلا نہیں ہے، ہر جگہ کوئی نظام ہے، بادشاہی نظام ہے یا جمہوری جو حکمرانی ہے عوام کا، ڈیوائن پاپولر ساورنٹی والا نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور اس نظام کے کسٹوڈینز اوپر بیٹھے ہیں حکومت کے اندر۔ آپ کے یہاں جاگیرداری ہوگا نا، آپ کا صدر جو ہے وہ بھی جاگیردار ہے، وزیر اعظم بھی جاگیردار ہے، پہلے بھی یہی تھا، فیوڈل لارڈز، صدر فاروق احمد لغاری جاگیردار، لغاری مداری اور اس کے وزن پر مداری جو بھی ہوں گے تو وہی، وہ آپ کو نظام بدلنے دیں گے؟ جس شاخ پر ان کا گھونسلہ ہے اسے کاٹنے دیں گے؟ جس نظام کے ساتھ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اسے ختم کرنے دیں گے؟ جس نظام میں ان کی پریولیج حقوق ہیں، پریولیج کلاسز ہیں، وہ کبھی بھی اس نظام کو ختم ہونے دیں گے؟ لہذا یہ کام ہے جان جوکھوں کا کام، اور یہ پورے انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف محمد کے ہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے دین کامل تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تمدن اس اسٹیج پر پہنچا ہی نہیں تھا، یہ تو تمدن کے ارتقاء کے اس مرحلے کا معاملہ ہے نا، اب دین کے قابل ہونے کا معاملہ ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں لفظ آتا دین الملک۔ مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہاں پر، اور ان کے پاس آ گیا تھا چھوٹا بھائی بنیامین، اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ ایک بہت بڑے وزیر کہہ لیں، بہت بڑے چیف سیکرٹری کہہ لیں، فوڈ منسٹر کہہ لیں، جو بھی چاہے کہہ لیں، بادشاہ تو وہ نہیں تھے نا، بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا اور اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے، جیل سے نکل کر زندان سے نکلے اور ایک بڑے اونچے مقام تک بن گئے، بڑے درباری بن گئے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ جو ملک کا نظام تھا، وہ نظام کیا تھا؟ سارا اختیار ملک کے ہاتھ میں، ساورن وہ ہے، جو بات کہہ دے وہی قانون ہے، یہ نظام تھا، پوری دنیا میں رہا ہے، وہ فرعون ہو، نمرود ہو، سب بادشاہت جہاں بھی تھی، ساورنٹی۔ جیسے فرعون کا قول آیا ہے، یہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون، الیس لی ملک مصر، کیا ملک مصر کی بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو نہریں ہیں، جو آبپاشی کا نظام ہے، یہ میرے ان کنٹرول میں ہے، جس کا چاہوں گا موگا بند کر دوں گا، جب چاہوں گا پانی بند کر دوں گا، آئی ایم دی اتھارٹی۔ یہ نظام تھا جس کو دین الملک کہا گیا۔ دین اللہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ Sovereignty belongs to God، اللہ، اس کا نمائندہ رسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے بالا، سب سے بالا، سب سے بالا۔ جہاں کوئی حکم آ گیا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، آپ کے نمائندے منتخب ہوا کریں، 100% ہوں، کوئی تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں۔ ہاں جہاں کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، تو یہ امرہم شورا بینہم، یہ گویا کہ اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا، یہاں تم فیصلے کر لو۔ جیسے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے، یہ کوئی 65 برس پہلے ہی کی بات کر لیجئے نا، اس سے پہلے تقریباً 200 برس یا 100 برس میں یہ بات رہی۔ ہمارا ساورن کون ہوتا تھا؟ ملکہ یا بادشاہ، وہ انگلستان میں مقیم۔
ہندوستان میں وائس رائے، واٹ واز دا ریلیشن شپ؟ جو فرمان آ گیا ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ واجب التعمیل ہے، اس میں وائس رائے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، وہ وہاں کا حکم ہے، سورن کا حکم۔ جہاں وہاں کوئی حکم ان کا نہیں ہے، اب یہ وائس رائے کی ذمہ داری ہے وقتی حالات، موجودہ حالات، اس وقت کے جو بھی حالات ہیں، جو مصلحتیں ہیں، جو مملکت کی مصلحتیں، سوچیں اور فیصلہ کریں۔ یہی ہے خلافت کا نظام، اللہ کی حاکمیت، انسان کی خلافت۔ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے واجب و تسلیم، واجب التعمیل۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورے سے طے کریں۔ یہ ہے دین اللہ۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، دین اللہ کو قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد کرنی پڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلی بات تو یہ کہ رسالت کی تکمیل کا مظہر یہ ہے کہ آپ نے دین صرف پہنچایا نہیں، قائم کر کے دکھایا۔ یہ تکمیل رسالت۔ دعوت تو دیتے رہے، تبلیغ تو سبھی کرتے رہے انبیاء، لیکن یہ کام صرف محمد رسول اللہ کے دست مبارک سے ہوا۔ اور آخری بات اب بتا رہا ہوں، اس میں تکمیل رسالت کے ساتھ ساتھ تکمیل انسانیت کا پہلو ہے۔ حضور نے جو جد و جہد کی ہے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، وہ خالص ہیومن سٹرگل، ہیومن ایفرٹ کی بنیاد پر، زمین پر، گراؤنڈ پر، قدم بقدم چل کر، قدم قدم پر مشکلیں، قدم قدم پر رکاوٹیں، قدم قدم پر آزمائشیں، ان تمام سے عہدہ برا ہو کر گویا کہ انسانی سطح پر جد و جہد کر کے نظام قائم کیا۔ سیرت کے پڑھنے والے جانتے ہیں معجزات کا دخل نہ ہونے کے برابر، یہ میں نہیں کہتا بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ غار ثور میں اللہ نے بچایا ہے کبوتری کے انڈوں سے اور مکڑی کے جالے سے، یہ اللہ کی مدد تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کو بھوک لگی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، من و سلوہ نازل ہو گیا۔ غزوہ تبوک میں انتہائی بھوک کا عالم، فاقے۔ غزوہ احزاب میں پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے، فاقے سے کمر دوہری ہو رہی ہے، کوئی من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ جھیلو، برداشت کرو، تحمل سے، برداشت سے، صبر سے، ایثار سے، مساورت سے، مقاومت سے، استقلال سے، استقامت سے جاؤ، کامیابی حاصل کرو ان سے۔ کوئی من و سلوہ نازل ہوا؟ جب سفر کر رہا تھا بنی اسرائیل کا قافلہ صحرائے سینا میں، اوپر ایک ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کیا غزوہ تبوک میں حضور کے سفر پر تھا؟ معجزات کا اس کے عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ سارا ہیومن سٹرگل، ہیومن سفرنگ، کیسے کیسے مرحلے آئے ہیں، اس پر مجھے ذرا تفصیلی گفتگو تو پرسوں شام کو کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ جس نے بھی سیرت کا مطالعہ کیا، بدقسمتی ہماری کیا ہے، عید میلاد النبی بھی منائیں گے، حالانکہ عید میلاد النبی نام کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اور ہمیں خود یاد ہے بچپن کے اندر کسی عید کا نام نہیں سنا تھا ہم نے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے 12 ربیع الاول حضور کا یوم پیدائش نہیں ہے، یہ آپ کا یوم وفات ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم یوم وفات مناتے تھے، 12 وفات، اور کیا کرتے تھے؟ اس میں کھانا پکا کے غریبوں کو کھلا دیا، بس۔ کوئی عید، کوئی ڈھمکے، کوئی ڈھول، کوئی آتش بازیاں، کچھ۔ لیکن وہاں تقریبیں بھی ہوتی ہیں تو حضور کا حسن، حضور کی زلفیں، حضور کی آنکھوں کا حسن، حضور کی کملی کا معاملہ، حضور کا سایہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سیرت کوئی نہیں سناتا۔ دیکھیے ایک شعر ہے جو میرے نزدیک 100% صحیح ہے،
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوما ہمہ دارن تو طلحہ داری۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے حضرت یوسف والا حسن بھی دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو تاثیر تھی وہ بھی دی، حضرت مسیح کے پھونک مارنے میں جو تاثیر تھی وہ بھی دی۔ تو تمام جتنے بڑے لوگ ہیں انہیں جو محاسن عطا ہوئے آپ کو سارے عطا ہوئے، ٹھیک، یقیناً کوئی شک نہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں نے جو تکلیفیں برداشت کی میں نے وہ ساری کی ساری برداشت کی۔ یہ کوئی سنائے گا آپ کو؟ نہ اس اسٹرگل کی دعوت ہے، نہ اس کی جد و جہد ہے، نہ اس کا ذکر ہے۔ کیا کچھ بیتی ہے حضور پر آپ سوچئے، طائف کا منظر، طائف کی گلیوں میں حضور گھوم رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ گئے تھے مکے سے مایوس ہو کر، 10واں سال تھا آپ کی وحی کے آغاز کے بعد، بمشکل 100 آدمی ملے تھے، ان میں سے بھی کچھ جو ہیں حبشہ چلے گئے تھے، آزمائشوں سے سخت تنگ آ کر حبشہ جا چکے تھے۔ ادھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور فیصلہ ہو رہا ہے، اب قریش فیصلہ کر اب قتل کرو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنو ہاشم کا سردار ابو طالب ان کو سپورٹ کر رہا تھا نا، وہ بھی گیا۔ آپ گئے ہیں طائف اس خیال میں کہ شاید وہاں 3 بڑے بڑے سردار ہیں، انہیں تبلیغ کروں، اگر وہ کوئی ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز اپنا بیس شفٹ کر دوں گا۔ تینوں نے وہ بات کی ہے، توہین اور تذلیل۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، مفلس اور قلاش یتیم تم ہی رہ گئے تھے اللہ کے پاس۔ ظاہر بات ہے، حضور تو یتیم پیدا ہوئے تھے، کوئی دولت تھی نہیں، انتہائی مفلسی میں آپ کا بچپن گزرا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بھیڑیں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک نے کہا فوراً نکل جاؤ، ہو سکتا ہے تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اور میں کوئی توہین کر بیٹھا مارا جاؤں گا میں، اور اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو تو منہ لگانا نہیں چاہتا، جاؤ۔ سوچئے کلیجے سے پار ہونے والے جھوٹے۔ جب مایوس ہو کر باہر نکلنا چاہا ہے تو اسٹریٹ ارچنز کو اشارہ کر دیا ان کی خبر لو۔ وہ جو چھوکرے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے یہاں مجذوب آ جائے تو گلیوں میں جو اس کا حشر ہوتا ہے، کوئی اسے پتھر مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پتھراؤ شروع ہو رہا ہے، اور آپ کے ساتھ صرف وہی زید ابن حارثہ اور کوئی نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو سائے کے ساتھ رہنے والا ابو بکر تھا وہ بھی اس روز ساتھ نہیں تھا، پتہ نہیں اللہ کی حکمت، اللہ کو کوئی کلائمیکس دکھانا تھا۔ اب ادھر سے پتھر آ رہے ہیں، زید حضرت زید سامنے آ جاتے ہیں، پتھر اپنے اوپر روک لیتے ہیں، لیکن پیچھے سے آ گئے، وہ پیچھے آتے ہیں تو آگے سے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی چاروں طرف سے تو نہیں روک سکتا، جسم لہو لہان، اور خون جم گیا ہے جوتیوں میں جا کر۔ یہ کس کا نقشہ ہے؟ حبیب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، آخر المرسلین، یہ نقشہ۔ اس کے بعد آپ واپس آتے ہوئے تھوڑی دیر ایک باغ کے اندر آپ نے آرام کیا ہے، اس وقت جو دعا مانگی ہے اسے سنیے، پڑھیے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الی بعید یتجہمنی، دشمن کے حوالے کر دیا مجھے، جو میرے اوپر ہجوم کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے۔ اور العدو ملکت امری، میرا معاملہ جو ہے میں نے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ فریاد، یہ چیخ، لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ مجھے اندیشہ صرف یہ کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا،
اگر تو ناراض نہیں ہے، تیری رضا اسی میں ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. کبھی یہ نقشہ آپ کو دکھایا گیا ہے؟ آپ نے تو پڑھنی نہیں ہے، سیرت النبی پر کتابیں ہیں، اب بہت ہیں. اور چند سال پہلے بہت عمدہ کتاب آئی ہے الرحیق المختوم، ایک ہندوستانی عالم نے لکھی، صفی پوری، اور اس پر انہوں نے ایوارڈ سعودی عرب سے ملا، پھر اس کا اردو ترجمہ ہوا. وہ مستند ترین ہے کہ اس کے اندر صرف وہی واقعات لیے گئے ہیں کہ جو سندن ثابت، مستند، کہیں سنی باتیں نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اس کے اندر آپ کو سب کچھ مل جائے گا. یوم احد کا ذکر ہے، کیجئے ذرا، سمجھیے. حضور خود زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے. جب وہ آپ کے خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی میں گھس گئی. اب ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، کڑیاں نہیں ہلی اپنی جگہ سے. کس طرح نکالا ہوگا؟ جب نکلی ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. خبر اڑ گئی کہ آپ تو شہید ہو گئے. یہ سختی جھیلی کہ نہیں محمد رسول اللہ؟ کیا اللہ نے حفاظت کی؟ سوچئے. صبر کر کے دکھاؤ، جھیل کر دکھاؤ، برداشت کرو. جب شروع میں ابھی فزیکل پرسیکیوشن شروع نہیں ہوا تھا، صرف وربل پرسیکیوشن تھا، زبانی کلامی، ایذا رسانی. پاگل ہیں، مجنون ہیں، آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، شاعر ہیں، ساحر ہیں، کذاب ہیں. ایک شخص کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے، ایک اجمی کو جو عالم ہے، اور اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں تورات اور انجیل کی قصے ان سے لے کے، اور ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہوں میں اور یہ مجھ پر وحی آئی. یہ ساری باتیں سنتے تھے. کیا کلیجے سے پار نہیں ہوتی تھی یہ باتیں؟ کیا دکھ نہیں ہوتا تھا؟ خود قرآن کی گواہی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، صدمہ ہو. لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے، برداشت کیجئے، جو کہتے ہیں جھیلیے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اب جو احد کا منصہ دکھا رہا تھا آپ کو، اس کے ساتھ ہی پہلے دیکھ لیجیے حضور کے ساتھ تو یہ ہو رہا تھا نا، وربل. اور صحابہ میں سے جو نوجوان تھے اور جو غلام تھے، انہیں جو مارا جا رہا تھا، زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا، پھونکے رکھا ہوا ہے، فاقہ مارا جا رہا ہے. حضرت بلال کو مار مار کے امیہ ابن خلف جب تھک گیا تو کہا اچھا لے جاؤ اس کو، اس کے گلے میں ایک رسی کا پھندا ڈالو اور گھسیٹو اسے مکے کی گلیوں کے اندر. اب پتھریلی گلی ہے مکے کی، اب وہ جو ہے جسم ادھڑ رہا ہے. آگے لے جا کر جہاں سورج کی آگ برسا رہا تھا وہاں لٹا دیا گیا، اور سینے کے اوپر بھی ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا. سانس لینا مشکل ہے، لیکن اس حال میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ احد 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 احد، ایک ہی کو مانوں گا، کسی اور کو. حضرت سمیہ، حضرت یاسر شہید کیا گیا. یہ حلیف تھے اصل میں، یہ غلام نہیں تھے. حضرت بلال تو غلام تھے، یہ میں نے آپ کو بتایا تو نہیں، وہاں یا قرشی یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف. یاسر جو ہے یمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں. وہ یمن سے چل کر آئے. ابو جہل کا چچا تھا، شریف انسان تھا، اس کے حلیف بن گئے. اس کی کنیز تھی حضرت سمیہ، اس کی اجازت سے ان سے شادی کر دی. اب یہ خاندان بن گیا. اللہ نے بیٹا دیا، وہ آپ کو معلوم ہے عمار ابن یاسر. 3 افراد کا مستقل گھرانہ.
چچا کا انتقال ہو گیا، اب سارا اختیار منتقل ہو گیا بے بھتیجے کو، ابو جہل کو، جو بدترین دشمن ہے محمد کا، اس کے دین کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، پرسیکیوٹ کر رہا ہے، کھلے میدان میں لٹا دیا ہے۔ ایک ستون سے حضرت یاسر کو باندھ دیا، حضرت عمار کو باندھ دیا ہے، ان کے سامنے ماں کو برہنہ کیا ہے، مار مار کے تھک گیا ہے۔ تو پھر ہاتھ میں ایک مورتی تھی، جیسی ہندوؤں کے ہاں مورتیاں ہوتی تھی، تو کہا ہے کہ سمیہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے منہ پر تھوک دیا، وہ جو تھی مورتی اس پر تھوک دیا۔ اب غصے میں آ کر جو اپنا نیزہ ہے وہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر مارا۔ یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور حضرت یاسر کو جس طرح شہید کیا، 4 سانڈ اونٹ منگا کر ان کے ساتھ رسے بندھے ہوئے، ایک رسے سے ایک بازو کو باندھا، دوسرے سے دوسرے بازو کو، ایک سے ایک، تیسرے سے ایک ٹانگ کو، چوتھے سے دوسری ٹانگ کو، ان کو دوڑایا اور چڑھ گئے۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں ایک حمزہ بھی ہے، اور ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، کلیجہ چاک کر کے چبایا گیا ہے۔ اور یہ کون ہیں؟ حضور کے چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، صوبیہ ایک لونڈی نے دونوں کو دودھ پلایا، ساتھ کے کھیلے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، اسد الرسول ہی بھی ہیں، اور ان کا لاشا آیا ہے۔ کیا بیتی ہوگی قلب محمد پر؟ ضبط مدینے میں آ کر وہ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ تمام انصار کے جو شہداء تھے ان کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بین کرنا اس وقت تک حرام نہیں کیا گیا تھا، اور عورتیں شاعر ہوتی تھیں، وہ اشعار پر اشعار اپنے جو بھی شہید ہے، ان کا شوہر ہے، بیٹا ہے، پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ اس وقت حضور کی زبان سے الفاظ نکلے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں ہیں۔ مدینے میں کون جانتا حمزہ کو؟ اگر مکے میں یہ حادثہ ہوتا، عبد المطلب کا بیٹا، مکے میں کوہرام بچا ہوتا، یہاں کوئی رونے والی نہیں۔ تب انصار نے بھیجا ہے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر، جو حضور کی پھوپھی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ تھی، ان کے گھر جا کر انہوں نے بیان کیا ہے، تعزیت کی۔ یہ میں نے چند جھلکیاں دکھائی ہیں آپ، اس پر مفصل گفتگو میری انشاءاللہ پرسوں ہونی ہے، اگر تو آپ کو کوئی پیدا ہوئی ہے کوئی دلچسپی۔ وہ پروسیس کیا تھا جس کے ذریعے سے یہ انقلاب برپا کیا محمد نے، جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ عظیم ترین انقلاب تھا۔ ایم این رائے پچھلی صدی کا ایک ایسا آدمی تھا، بنگالی کمیونسٹ ہندو، اور کمیونسٹ کی جو ہائیسٹ پارٹی تھی دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس کا رکن تھا، لینن کا پرسنل فرینڈ۔ اس نے تقریر کی لاہور میں 1920 میں، انقلاب روس آیا تھا 1917 میں، 3 سال کے بعد۔ دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، بریڈ لاہور، لاہور۔ اور اس میں اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا تھا۔ یہ جو فتوحات ہوئی ہیں صحابہ کے ذریعے سے، یہ فتوحات سکندر کے فتوحات کی طرح کی نہیں ہے، یہ اٹیلا کی فتوحات نہیں ہے، یہ چنگیز خان کی نہیں ہے۔ ان فتوحات سے نئی تہذیب وجود میں آئی ہے، علم کا نور پھیلا ہے، تہذیب و تمدن کا بہترین نمونے سامنے آئے ہیں۔ یہ انقلاب، یہ عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد نے برپا کیا۔ یہ تو 1920 کی بات آپ کو بتائی۔ 1980 میں کتاب چھپی دی 100، اور یہ چھپی کہاں سے؟ مینہٹن، وہ جو دنیا کا یوں سمجھیے کہ مالیاتی جو ہے دارالخلافہ، جہاں وال سٹریٹ ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے وہ کتاب لکھی ہے، دی 100، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس۔
نسل انسانی کے 100 ایسے آدمی جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑا. انقلاب اسی کا نام ہے، بدل دینا، تاریخ کا رخ موڑ دیا. ان کی سلیکشن بھی گریڈیشن بھی، ان میں سب سے زیادہ کس نے موڑا، اس سے کم کون، پھر کون، پھر کون. ٹاپ پر لایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 100 تو آپ کو مل جائے گی بازار میں، عام کتاب ہے. اور کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. میں عیسائی ہوں، حضرت مسیح کو نمبر 3 پر رکھ رہا ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر. تو مجھے ظاہر بات ہے کوئی توجیہ تو کرنی پڑے گی نا. وجہ کیا ہے؟ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر پلینس. یہ جو آج کا تصور ہے، ایک مذہبی میدان ہے، ایک سیاسی میدان ہے. جتنے بڑے لوگ دوسرے ہیں وہ یا اس میدان میں اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں، یا اس میدان میں اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں. سکندر ہے، اٹیلا ہے، کوئی اور ہے، کانکرر ہے، بڑے بادشاہ ہے، تو روحانیت میں اور مذہب میں کوئی مقام نہیں ان کا. اور گوتم بدھ ہے، حضرت مسیح ہے، بہت اونچے ہیں روحانیت کے اندر، دین میں، مذہب میں، سیاست میں زیرو ہیں. یہ ایک ہی شخص ہے انسانی تاریخ کا، نسل کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان دونوں میدانوں میں بیک وقت عظمت کی انتہا پر فائز ہے. ٹوئن ٹاور سمجھ لیجئے، وہ جو گرائے گئے ہیں، 2 ٹاور جو کھڑے ہوئے تھے. ایک طرف مذہبی اعتبار سے بلند ترین شخصیت، ایک طرف سیاسی اور حکومت اور ریاستی اعتبار سے بلند ترین شخصیت. دی اونلی، اس لیے میں ضرور کہوں گا ایک ہی آدمی ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. یا ادھر اونچے ہیں تو ادھر نیچے ہے، یا ادھر اونچے ہیں تو ادھر نیچے. تو یہ کام کیسے کیا؟ یہ معجزہ، بغیر معجزوں کے عظیم ترین معجزہ کیسے رونما ہو گیا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس سے امید پیدا ہوتی ہے. اور یہ اصل میں حجت قائم کی ہے. دیکھیے نظام قائم کر کے دکھا دیا پوری نوع انسانی کے لیے حجت. دیکھ لو، بتاؤ یہ بہترین نظام تھا کہ نہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں کوئی کہے گا ٹھیک ہے اچھا نظام تھا، اب تم بتاؤ ہے کہیں وہ نظام؟ پدرم سلطان بود ٹھیک، تمہارا بادشاہ تو تمہارا باپ تو، تم کیا تراچے، تم کیا ہو، تم اپنی بات کرو نا، یہی کہیں گے نا. لیکن یہ ماننا پڑے گا. ایچ جی ویلز جیسا شاطم رسول، روشنی کی طرح کے اس نے حملے کیے ہیں حضور پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی گھریلو زندگی پر. لیکن وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر. اس چیپٹر جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے وہ الفاظ نوٹ کیے ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود. اور پھر لکھتا ہے بہترین الفاظ، although the sermons of human freedom, fraternity and equality، یہ 3 الفاظ یاد کیجئے، انسانی حریت، اخوت اور مساوات. although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، واس تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے. اور عیسائی ہے کہہ رہا ہے we find lot of such sermons in Jesus of Nazareth، مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے ہاں بھی ہمیں واس تو بہت ملتے ہیں، but it must be accepted that it was Muhammad who for the first time in history established a society on these principles. یہ معاملہ ماننا پڑے گا کہ یہ محمد تھے جو انہوں نے پہلی مرتبہ تاریخ انسانیت میں ان اصولوں پر معاشرہ قائم کر کے دکھایا. ایک بات نوٹ کر لیجئے، تازہ ایڈیشن جو اس کتاب کے ہیں کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس میں سے یہ الفاظ نکال دیے گئے. یہ کڑوی گولی جو ہے ان ایڈیٹر، نئے ایڈیٹرز جو ہیں ان کے حلق سے نہیں اتری. لیکن مبادہ آپ سمجھیں کہ میں نے غلط بات کہی ہے، آپ کوئی پرانی لائبریریوں میں سے پرانے ایڈیشن نکال کے آپ کو مل جائے گا. اس کی 2 کتابیں ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور دوسری ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ خطبہ حجۃ الوداع کے اس حوالے کے ساتھ یہ الفاظ ملیں گے. تو حجت قائم ہو گئی. اسی کا ایک واقعہ آپ کو اور سنا دیتا ہوں میں. جس زمانے میں ریولوشن آیا ہے روس میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں سعودی عرب، سعودی نہیں تھا اس وقت،
وہ تو حسین تھا والی مکہ، اور وہاں سے اصل میں مقصد کیا تھا کہ مدینے میں اس وقت تک گورنر ترک موجود تھا، ٹرکش، ابھی آٹومان امپائر انٹیکٹ تھی، ان کے ذریعے سے تاکہ ان سے کہیں کہ آپ ادھر سے حملہ آور ہو، ہم ہندوستان کے اندر انگریز کے خلاف بغاوت کریں گے اندر سے، تاکہ انگریز سے ہماری نجات ہو جائے۔ وہ شریف حسین والی مکہ نے گرفتار کر کے پیش کر دیا، پلیٹ میں رکھ کر انگریز کے سامنے، لو یہ آپ کا باغی یہاں پہ فساد مچا رہا ہے۔ He was handed over to the Britishers، اور اس نے کہاں رکھا؟ مالٹا میں، اسیر مالٹا، ہندوستان واپس نہیں لائے ان کو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ بہرحال یہی معاملہ ہو رہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ، انہیں بھیجا گیا تھا کابل، امیر کابل سے کہو وہ حملہ آور ہو، اندر سے ہم بغاوت کریں گے، انگریز کو نکالیں۔ وہ امیر کابل کا بھی معلوم ہو گیا، عبید اللہ سندھی کو بھیجا گیا تھا وہاں، وہ سکھ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور جو نوجوان تھے، جاندار آدمی تھے، انہیں پتہ چلا یہ گرفتار کرنے لگے، وہ بھاگ کر روس چلے گئے، واپس تو آ نہیں سکتے، ادھر تو انگریز پکڑے گا فوراً۔ روس گئے، روس میں انقلاب ابھی تازہ آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے انقلاب جب آتا ہے تو کچھ عرصے تک ہر چیز جو ہے وہ ابھی طے نہیں ہوئی ہوتی، میلٹنگ پاٹ میں ہوتی، ابھی نیا نظام پوری طریقے سے جڑیں جما نہیں چکا ہوتا، تو ابھی وہ میلٹنگ پاٹ میں تھا۔ اس نے کہا کہ میں اگر لینن سے ملاقات کر کے اسلام کا نظام اسے بتاؤں تو کیا عجب، انہوں نے بادشاہ سے نجات حاصل کر لی تو وہ ہمارا نظام اختیار کر لیں۔ لینن بستر مرگ پر تھا، اس کا نمبر 2 ٹراٹسکی تھا، لینن، وہ اسٹالن نہیں تھا، اسٹالن تو سازش کر کے جو ہے وہ مقام حاصل کیا، اور ٹراٹسکی تھا۔ لینن نے معذرت کر لی اور کہا کہ ٹراٹسکی سے بات کر لیجیے۔ ٹراٹسکی نے بڑی بات سنی، بہترین بات سنی، ہاں، اور کہا مولانا جو نظام آپ بتا رہے ہیں واقعتاً بہترین ہے، لیکن آپ نے اسے کہیں قائم کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں اس کے بعد میری نگاہیں نیچی ہو گئی، میں اس سے آنکھیں چار نہیں کر سکتا۔ بھئی اعلیٰ نظام ہے تو قائم کرو نا، یہ اوروں میں ریوڑیاں بانٹنے آ گئے ہو، اپنے بچوں کو دو نا۔ دلیل ہے سیدھی سیدھی، یہ دلیل ختم کرنے کے لیے، کیونکہ دوبارہ یہ نظام دنیا میں آئے گا اور گلوبل ہوگا، اب تو ہر چیز گلوبل ہو رہی ہے نا، گلوبل آئے گا، کیپٹلزم گلوبلائز ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف بھی ریزنٹمنٹ ہے، اور اس کا ٹائر پنکچر ہو چکا ہے امریکہ میں، کیپٹلزم کی ماں جو ہے اس کی ہوا نکل چکی ہے، گلوبلائزیشن آف کیپٹلزم۔ اب انہیں اندیشہ ہے اسلام نہ آ جائے۔ یہ جو شعر کہا تھا اقبال نے آج سے 60 سال پہلے، ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے، ابلیس کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اس کے ایک مشیر نے کہا تھا یہ جمہوریت دنیا میں آ گئی، اب شیطنت کہاں رہے گی، یہ تو اشتراکیت آ گئی، اب ہمارا نظام کہاں رہے گا۔ اس نے کہا مجھے نہ اشتراکیوں سے کوئی ڈر ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، اور نہ جمہوریت سے ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر۔ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ۔ بلینئر ہی کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے نا، یا بلینئرز کی مدد سے پھر ان کا اعلی کار بن جائے گا، جو ملینز اور بلینز آف ڈالر دیتے پھر اپنی باتیں چلوائیں گے کہ نہیں، یا آپ خود بلینئر ہو تو میدان میں آئے۔ تو وہ تو کیپٹلزم جو ہے اس وقت سرمایہ داروں کی ایک تعمریت ہے، لیکن یہ خطرہ ہے کہ اسلام دنیا میں کہیں نہ آ جائے۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، یہ ابلیس کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے مجھے خوف ہے، ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ جیسے انگارہ ہوتا ہے، اوپر راکھ آ جائے تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ اندر آگ ہے، آگ تو ہوتی ہے۔ اس امت کے اوپر خاک آ گئی ہے، راکھ آ گئی ہے، اس کے اندر
وہ جذبہ انگڑائی لے رہا ہے جس سے کانپ رہے ہیں مسلم فنڈامنٹلزم، ٹیررزم. یہ اسلام کا نظام جو بھی مانتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ختم کرنا، انہیں ختم کر کے رہے. لیکن یہ کہ بالآخر اسلام آئے گا. اب تو نبی بھی کوئی نہیں ہوگا، معجزے تو نبیوں کے لیے ہو سکتے تھے، بغیر معجزوں کے لانا پڑے گا نا. تو حضور نے حجت قائم کر دی، میں نے کر کے دکھایا، میں نے مارے کھائیں، میں 3 سال تک نظر بند رہا اور اس میں بھوک اور فاقہ بھی تھا شیب بنی ہاشم میں. میرے دندانے مبارک شہید ہوئے، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، میں نے پتھراؤ جھیلا ہے طائف کا. تو یہ تم پر حجت ہے کہ نہیں؟ تم امتی سمجھتے ہو، اس میدان میں آنے کو تیار ہی نہیں، تم امتی نہیں ہو. بہرحال اس موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو جو ہونی ہے کہ دنیا میں بالآخر ابھی ویسے امت مسلمہ پر عذاب کے مزید کوڑے برسنے ہیں، خاص طور پر عربوں پر. اور نمبر 2 ہم مجرم ہیں. وہ مجرم نمبر 1 کیوں ہیں؟ انہیں اللہ نے ایک اونچا مقام دیا تھا، انہی میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. اور نمبر 2 ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے. ہمارا تو عام آدمی قرآن نہیں جان سکتا، زیادہ ناظرہ پڑھ لے گا ثواب لے لے گا، ورنہ عربی پڑھنا، گرامر رٹنا، گردانے حفظ کرنا کو آسان کام ہے. ان کی تو اپنی مادری زبان میں ہے، پھر بھی انہوں نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. ہاں دعا مانگ لیتے ختم قرآن، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. سب جھوٹ، سب بکواس. تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ تمہارا امام قرآن ہو، تم اس کا نظام لانے کو تیار ہی نہیں ہو. یہ منافقانہ طور پر تم دعائیں مانگتے ہو، اس لیے وہ دعائیں منہ پر ماری جاتی ہیں. لیکن ہونا ہے، ایک دور آئے گا ٹرمائل کا بہت سخت، ابھی بہت سخت عذاب آنا. نمبر 2 پر ہم ہیں مسلمانوں نے پاکستان. لیکن اس موضوع پر مجھے آج شام کو تقریر کرنی ہے، کیا حالات ہیں اس وقت دنیا کے اور خاص طور پہ پاکستان کے. آج شام کو مغرب کے بعد قرآن اکیڈمی میں مغرب سے عشاء تک تقریر ہوگی حالات حاضرہ پر. لیکن یہ کہ وہ انقلاب محمدی کے مراحل کیا تھے، اس پر گفتگو پرسوں ہوگی بعد نماز عشاء. مسجد فاروق اعظم بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑا صحن ہے اس کا، اس میں ہوگی. یہ کون سا بلاک ہے ناظم آباد کا؟ جی بلاک کے جو ہے نارتھ ناظم آباد کا، اس میں مسجد فاروق اعظم مین روڈ کے ساتھ ہی ہے، بالکل مین روڈ. پرسوں عشاء کے بعد. باقی مجھ سے کہا گیا ہے، میں تو خاص اعلان کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، میرا جو ایک درس قرآن جو ہے دورہ ترجمہ قرآن جو چلتا رہا ہے ٹی وی وغیرہ پر، اس کو اب صفحہ کرتاس پر اتار کر چھاپا گیا ہے اور اس کی پہلی جلد آئی ہے بیان القرآن کے نام سے. وہ 400 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن یہاں ہماری انجمن کی طرف سے، انجمن جو سندھ کی ہے انجمن خدام القرآن، وہ 50% پر دے رہے ہیں 200 روپے میں. وہ باہر موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں. جی بس میں بعد میں پڑھ لوں گا اس کو، اب اس وقت سوال جواب کا تو وقت نہیں، اذان بھی ہو چکی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.